بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، ہم ملک کھولنا چاہتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، مارگلہ روڈ پر سناٹا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اپریل کا مہینہ اسلام آباد کے لیے ہمیشہ مہربان ہوتا ہے۔ جاتی سردیاں آتی گرمیوں میں گھل رہی ہوتی ہیں، اور ان گھلتے موسموں میں بہار کی خوشبو تیرنے لگتی ہے۔ خوشبو اس وقت بھی تیر رہی تھی۔ ہم فٹ پاتھ پر واک کر رہے تھے۔ کورونا کا خوف شہر کی تمام رونقیں نگل گیا تھا۔ روڈ پر پولیس ناکوں اور سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ہم اس سناٹے میں فٹ پاتھ پر چلتے چلتے جا رہے تھے۔ وہ سارا دن کابینہ کے اجلاس میں رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، وزیر اعظم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، یہ لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتے ہیں، ملک کھولنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، لاک ڈاؤن کب تک ختم ہو جائے گا؟ وہ بولے، یہ 14 اپریل کے بعد نرم ہونے لگے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ بس سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں اور بڑے دفتر نہیں کھلیں گے، مارکیٹیں بھی جلد بند کرا دی جائیں گی۔ میں نے پوچھا، لیکن اس سے تو کورونا پھیل جائے گا۔ وہ بولے، ہمیں بھوک یا بیماری دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور حکومت نے بیماری قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں ہم ساری آبادی کو گھر بیٹھا کر نہیں کھلا سکتے، چنانچہ ملک کھول دیں۔ جو بیمار ہوتے ہیں انہیں ہونے دیں، باقی کو کام کرنے دیں۔ میں نے کہا، لیکن اس سے تو بے شمار لوگ مر جائیں گے۔ وہ رکے، لمبا سانس لیا اور بولے، ہاں، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، لہٰذا ہم سوچ رہے ہیں، جو مرتا ہے اسے مرنے دیں، باقی کو بچا لیں۔ لوگ بیمار ہو کر مر مر کر خود ہی سمجھدار ہو جائیں گے، یہ خود ہی پرہیز شروع کر دیں گے۔ حکومت میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، میں بھی خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں بڑی دیر تک چپ چاپ چلتے رہے۔ حکومت کی پالیسی کلیئر ہے، یہ زیادہ دیر تک ملک بند نہیں رکھ سکے گی، یہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھول دے گی۔ عوام چند دنوں میں گلیوں، بازاروں اور دفتروں میں ہوں گے۔ یہ آزادی ملک میں خوفناک تباہی لے کر آئے گی۔ ہم اگر آج بھی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں تو ملک میں کورونا کے 10-12 لاکھ مریض نکل آئیں گے۔ یہ تعداد لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کروڑ تک چلی جائے گی۔ اگر قدرت نے اس دوران مہربانی کر دی، یا پھر یورپ اور امریکہ نے وائرس کا کوئی حل تلاش کر لیا، تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہمیں ذہنی طور پر تباہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ کل کا دن ہمارے لیے کیا لے کر آتا ہے، یہ ہم کل پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کورونا کی اس وبا نے دنیا میں چند نئے سٹینڈرڈ ضرور سیٹ کر دیے ہیں۔ دنیا میں بے شمار نئے رجحانات اور ویلیوز سامنے آئی ہیں۔ مثلاً جاپان کورونا کا شکار ہونے والا تیسرا ملک تھا۔ چین کے بعد تھائی لینڈ میں مریض سامنے آئے تھے، اور پھر جاپان میں دھڑا دھڑ مریض سامنے آنے لگے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بزرگ جاپان میں ہیں۔
جاپان میں 100 سال سے زائد عمر کے 70,000 لوگ ہیں۔ آپ 70 سے 100 سال کے درمیان لوگوں کی تعداد کا اندازہ خود لگا لیجئے۔ دنیا کا خیال تھا یہ تمام لوگ انتقال کر جائیں گے، لیکن نتیجہ حیران کن نکلا۔ جاپان میں صرف 7,370 مریض سامنے آئے اور 123 ہلاکتیں ہوئیں۔ ملک بڑی تیزی سے کرونا سے ریکور بھی کر گیا۔ کیوں؟ وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ جاپانی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ماسک پہنتے آ رہے ہیں۔ جاپانیوں کی عادت ہے یہ ماسک کے بغیر ہجوم میں نہیں جاتے۔ دوسرا، یہ دوسروں سے ہاتھ نہیں ملاتے، جھک کر ایک دوسرے کو سلام کر لیتے ہیں۔ تیسرا، یہ جوتے لے کر گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اور چوتھا، یہ جڑی بوٹیوں کا سوپ پیتے ہیں۔ پانچواں، یہ حکومت کی ہر وارننگ پر مذہب کی طرح عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ کرونا آیا اور جاپان کا کچھ بگاڑے بغیر واپس چلا گیا۔ دوسری مثال موراکو ہے۔ میں مراکش کے لوگوں کا مداح ہوں۔ ہمارا ہم خیال گروپ بھی موراکو جاتا رہتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے سمجھدار اور ڈسپلنڈ ہوں گے میں نہیں جانتا تھا۔ آپ موراکو کا کمال دیکھیے۔ 2 مارچ 2020 کو موراکو میں کورونا کا پہلا مریض دریافت ہوا۔ حکومت نے اس کے ساتھ ہی ہوٹلوں کے 8,000 کمرے آئسولیشن روم بنا دیے۔ پورے ملک کی گارمنٹس فیکٹریوں اور درزیوں کو ماسک بنانے پر لگا دیا۔ ملک میں ہر شخص کے لیے ماسک لازم قرار دے دیا گیا۔ ملک میں فری ماسک تقسیم کیے گئے۔ ملک بھر کے کلینکس کو کورونا کلینکس میں تبدیل کر دیا گیا۔ طبی عملے کے لیے پیٹرول اور فون فری کر دیا گیا۔ فارماسوٹیکل کمپنیوں کے ٹیکس ختم کر دیے گئے۔ بینک 24 گھنٹے کھول دیے گئے۔ دن میں 3 بار محلوں سے گند اٹھانا شروع کر دیا گیا۔ ہر گلی کے موڑ پر فوج کے 2 جوان تعینات کر دیے اور فارمیسیز 24 گھنٹے کھول دیں۔ حکومت نے 3 دن میں عوام سے $3.2 بلین اکٹھے کر لیے۔ چنانچہ موراکو نے 1 ماہ میں کورونا پر قابو پا لیا۔ میں آپ کو یہاں اسرائیل کی مثال بھی دوں گا۔ اسرائیل بھی کورونا سے بری طرح متاثر ہوا۔ اس وقت وہاں 11,145 مریض ہیں۔ 1,627 لوگ مر چکے ہیں، جبکہ 131 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ ملک لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے۔ اسرائیل ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا اس کے پاس ماسک ہیں، سینیٹائزرز ہیں اور نہ ہی وینٹیلیٹرز۔ یہ جن ملکوں سے یہ آلات خرید سکتا تھا وہ خود یہ آلات تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ لہٰذا اسرائیل نے اس مشکل گھڑی میں ترکی سے مدد کی اپیل کر دی۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، ترک صدر طیب اردگان نے نہ صرف یہ درخواست قبول کی، بلکہ ترکی نے اسرائیل کو امدادی سامان کے جہاز بھی بھجوانا شروع کر دیے ہیں۔ کورونا نے فرانس میں بھی خوفناک تباہی پھیلائی۔ یہ 1,32,600 لوگوں کو بیمار کر چکی ہے۔ 14,400 لوگ مر چکے ہیں۔ روزانہ 1,000 سے زائد لاشیں ہسپتالوں سے نکلتی تھیں۔ لیکن اب فرانس نے بھی ریکور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اموات کی تعداد روزانہ 630 تک آ گئی ہے۔ فرینچ حکومت کا خیال ہے 5 مئی کے بعد لاک ڈاؤن
نرم کر دیا جائے گا۔ فرانس نے کورونا کیسے کنٹرول کیا؟ صرف لاک ڈاؤن سے۔ صبح 10 سے لے کر شام 7 بجے تک ملک میں کرفیو ہوتا تھا، چنانچہ بیماری کی پیک آئی اور یہ اب ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اسپین اور برطانیہ کے حالات بھی مسلسل خراب ہیں۔ جرمنی بھی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ہم نے اگر ہلاکتوں کو 1 لاکھ پر روک لیا تو یہ معجزہ ہوگا۔ دنیا میں صرف سویڈن واحد ملک ہے جس نے کورونا کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ لوگ بھی مر رہے ہیں اور ملک بھی کھلا ہے۔ سویڈن میں 10,500 لوگ بیمار ہیں، 900 مر چکے ہیں اور مریضوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حکومت اس کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں کر رہی۔ کیوں؟ شاید سویڈن کی حکومت اور عوام دونوں کے اعصاب مضبوط ہیں، یا پھر وہاں عمران خان کی حکومت ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، سعودی عرب چین کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس نے کورونا پر قابو پا لیا ہے۔ وجہ کرفیو ہے۔ سعودی حکومت نے طواف بھی بند کر دیا تھا اور مسجد نبوی کے دروازے بھی مقفل کر دیے تھے، چنانچہ سعودی عرب بھی بچ گیا اور پوری اسلامی دنیا بھی۔ سعودی حکومت اگر یہ نہ کرتی تو شاید کورونا اس وقت تک پوری اسلامی دنیا میں تباہی پھیلا چکا ہوتا۔ یہ بیماری اس وقت کھلی کتاب ہے۔ مغربی اور جدید دنیا بے بس ہو چکی ہے۔ لاشیں دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ امریکہ میں لاشیں ہفتہ ہفتہ ہسپتالوں میں پڑی رہتی ہیں۔ اجتماعی قبریں بھی بن رہی ہیں اور جنازے بھی اور کفن بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا اب تک سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکی ہے۔ دوسروں سے 6 فٹ فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، 15 منٹ بعد صابن یا سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کریں، ہوا میں چھینک نہ ماریں، کھانسی سے پرہیز کریں، دوسروں کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں اور گلے نہ ملیں۔ دنیا میں اب تک ان کے علاوہ کوئی حل، کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم دنیا کی دلچسپ ترین قوم ہیں۔ ہم خود کو بہادر ثابت کرنے کے لیے گلیوں میں کھڑے ہو کر کورونا کو آوازیں دے رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہمیں اگر بتایا جائے حکومت باہر نکلنے والوں کو گولی مار دے گی تو ہم یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی حکومت گولی مار دیتی ہے باہر نکل جائیں گے۔ یہ ہماری ذہنی حالت ہے، اور اس ذہنی حالت میں حکومت لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ ملک کھول رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ہمارے آنے والے دن خیریت کے ساتھ طلوع ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہم لوگ جب تک مر نہ جائیں ہمیں اس وقت تک موت کا یقین بھی نہیں آتا۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے، آمین۔